بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈنٹس، 7th کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم 7th کلاس کے چوتھے چیپٹر کا ٹاپک مساوات پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب بورڈ پر دیکھ رہے ہیں ہمارا چوتھا چیپٹر ہے اخلاق و آداب۔ آج اس کا ٹاپک ہے مساوات۔ اس میں جو کوشچن ہے، مساوات کا لفظی معنی کیا ہے؟ مساوات کا لفظی معنی ہوتا ہے برابری، ایک جیسا ہونا۔ یہاں تک اس کا لفظی معنی ہے۔ مساوات کا مفہوم بیان کریں، یہ ہمارا کوشچن ہے۔ مساوات کا لفظی معنی برابری اور ایک جیسا ہونا کا ہے۔ اس اعتبار سے مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ قانون کی نظر میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، سب بالکل برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے، تمام انسانوں کو برابر کے حقوق ملے اور کوئی شخص بھی اپنے حق سے محروم نہ رہے۔ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ دیا جائے، اس کا پورا بدلہ اسے دیا جائے، بدلہ ملے۔ لوگوں کو قابلیت کے مطابق، تجربے کے بنیاد پر اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں، یعنی جس کو جو بھی عہدہ دینا ہے وہ اس کے تجربے، قابلیت اور تعلیم کے مطابق ہو۔ اور معاوضے دیے جائیں، یعنی جس طرح کا اس کا کام ہو اس کے مطابق اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے۔ معاوضہ کم نہیں ہونا چاہیے، یا کسی کا کام اس کی اہمیت کے جتنا کام ہے اس سے بڑھ کر اس کو بہت زیادہ معاوضہ دیا جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور اپنا حق بھی حاصل کرے۔ یہ مساوات کا مفہوم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام لوگوں کو ایک جیسے حقوق فراہم کیے جائیں، تمام لوگوں کو ایک جیسا تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں، کوئی امیر اور غریب کا فرق نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی لحاظ سے بھی کوئی بھی فرق نہ رہے۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ انسانی مساوات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح واضح فرمایا؟ یہ کئی طریقوں سے کوشچن کر سکتا ہے ممتحن آپ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کا موقع تھا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ چند جملے مساوات کی اہمیت کو اور مساوات کے درس کو واضح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کسی قسم کی کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا معیار، عزت کا معیار صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے. یعنی جو زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہے. جو تم میں زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہے. آئیے اسٹوڈنٹس آگے پڑھنے کے لیے اب دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس ایک کوشچن یہ ہے کہ اسلامی عبادات سے ہمیں مساوات کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ انسانی مساوات کا اسلامی عبادات سے کیا درس ملتا ہے. دیکھیے گا خاندان اور قبیلے اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائے ہیں؟ شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے. تو خاندان اور قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف شناخت کے لیے بنایا، ایک دوسرے سے پہچان کے لیے بنایا. اس لیے نہیں بنایا کہ انسان اس خاندان پر، اس قبیلے پر اکڑنا شروع کر دے، غرور کرنا شروع کر دے، تکبر کرنا شروع کر دے. خاندان اور قبیلے صرف اور صرف شناخت اور تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے درمیان پہچان ہو سکے. عزت والا صرف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے. اس بات کا سبق ہمیں اسلامی عبادات سے واضح ہو جاتا ہے. اور زیادہ احکام الہی کی پابندی کرنے والا جو شخص ہوگا وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں اسی کی عزت ہے جو اس سے ڈرتا ہے اور احکام الہی کی پابندی کرتا ہے. اسلامی عبادات ہمیں مساوات کا کیا درس دیتی ہیں؟ تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں. اگر ہم عبادات اسلامی کا جائزہ لیں اس میں سب سے پہلے نماز ہے. اگر ہم نماز میں دیکھتے ہیں تو پھر باجماعت نماز ہمارے اندر مساوات کا تصور پیدا کرتی ہے کہ ایک ہی صف ہوتی ہے، اس میں امیر بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں. اسی صف کے اندر اعلیٰ بھی کھڑا ہے، ادنا بھی کھڑا ہے. اسی صف کے اندر آقا بھی کھڑا ہے، نوکر اور غلام بھی کھڑا ہے. ایک ہی صف میں امیر و غریب کا کھڑا ہونا اور ایک امام کے پیچھے کھڑا ہونا، یہ مساوات کا عملی درس ملتا ہے ہمیں باجماعت نماز کے ساتھ. اگر ہم دیکھتے ہیں حج کو تو پھر حج سے بھی ہمیں انسانی مساوات کا درس ملتا ہے. لوگ جگہ جگہ سے آتے ہیں، کئی ممالک سے آتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، مختلف نسلوں کے ہوتے ہیں. یہ مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کے لوگ جب اس مقام پر حج کے ایام میں اکٹھے ہوتے ہیں تو سب کا لباس ایک ہوتا ہے، فرق کوئی نہیں ہوتا. سب کی زبان پر ایک ہی کلمات ہوتے ہیں، فرق کوئی نہیں ہوتا. بھلے کسی کی زبان عربی ہے یا نہیں ہے، کوئی لاطینی بولتا ہے، کوئی جاپانی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، لیکن اس لمحے ہر ایک کی زبان پر عربی کلمات ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک والے، جسے تلبیہ کہتے ہیں. اب لباس سب کا ایک ہو گیا، زبان سب کی ایک ہو گئی، کلمات سب ایک ادا کر رہے ہیں. اس میں بڑے سے بڑا امیر بھی ہے، کئی ممالک کے فرما روا بھی ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بیٹھ کر جوتیاں گاڑتے ہیں، لیکن لباس سب کا ایک ہے، زبان سب کی ایک ہے، ہر عبادت سب اکٹھے ادا کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں کتنا بڑا مساوات کا عملی درس ملتا ہے، انسانی مساوات کا کتنا بڑا سبق ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، اگر روزہ دیکھتے ہیں ہم تو روزے کی بھی مشاہدہ کیجئے. جب روزے کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پوری روئے زمین پر ایک ہی ماہ مقدس ہے رمضان المبارک کا، جس کے اندر سب مسلمان روزے رکھتے ہیں. سب کا روزے رکھنے کا وقت بھی ایک ہے اور روزہ کھولنے کا وقت بھی ایک ہے. طلوع فجر سے پہلے جو سحری کا ٹائم ہے سب نے اسی وقت کھانا پینا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد فوراً افطار کر لینا ہے. اب غروب آفتاب سے لے کے سحری تک کا جو ٹائم ہے
ساری امت مسلمہ اسی وقت کھاتی پیتی ہے، اور ایک ہی وقت پہ روزے کا رکھنا اور روزے کا کھولنا، امیر اور غریب کا بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ تو سٹوڈنٹس، اسلامی عبادات سے ہمیں انسانی مساوات کا درس ملتا ہے، جس طرح مثالوں سے ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملی کہ نماز، حج اور روزہ کس طرح انسانی مساوات کا درس دیتے ہیں، کس طرح انسانی مساوات کا سبق دیتے ہیں۔ اسوہ حسنہ سے انسانی مساوات کا کیا درس ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہے، مساوات کا درس دیا ہے، مساوات کی تعلیم دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کی طرف۔ جس وقت مسجد نبوی مدینہ المنورہ میں تعمیر ہوتی ہے تو صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھیں، شخصیت کو دیکھیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر مزدوروں کی طرح کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انسانی مساوات کا درس ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں غزوہ خندق کو، تو جب خندق کھودنے کا وقت آتا ہے تو پریشانی اور تکلیف صحابہ برداشت نہیں کر رہے، نبی کریم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اسی طرح تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ جب خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں ہم سفر میں، ایک جگہ حضور علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ سب صحابہ کو بھوک لگی تھی، کھانا پکانے اور کھانا بنانے کا پروگرام بنایا گیا۔ جس وقت یہ پروگرام بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا تاکہ ہم اس کو جلائے اور آگ جلا کر اس پہ کھانا پکائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ کام خود کروں گا۔ صحابہ کے بے انتہا اصرار کے باوجود حضور علیہ السلام خود جنگل سے لکڑیاں لے کر آئے۔ یہ مساوات کا عملی مظاہرہ ہے۔ اس کے بعد بنی مخزوم قبیلہ، قریش کا ایک اچھا قبیلہ تھا، بنی مخزوم، اس کی ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی ہے۔ کس قبیلے کی عورت نے چوری کی؟ بنی مخزوم۔ اس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ پکڑی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا تجویز فرمائی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی گئی۔ لوگوں نے، کیونکہ وہ قبیلہ بڑا معتبر تھا، بنی مخزوم قبیلہ بڑا معتبر قبیلہ تھا، لوگ اس قبیلے کے آئے اور حضور علیہ السلام سے سفارش کروائی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ جب سفارش کروائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے، وہ قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ اگر کوئی اعلی آدمی جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اگر کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا اسے پوری سزا دیتے تھے۔ یاد رکھو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ وہ بھی چوری کرتی تو ان کے لیے بھی یہی سزا تھی کہ ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کے حکم دیے جاتے۔ اسٹوڈنٹس، اب چند باتیں یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ یہ تو ایک ایک لائن کا شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے، ایم سی کیوز بھی بنتا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم کے پیارے اور لاڈلے محبوب ہیں۔ سمجھے، ساری کائنات حضور کی خدمت پر مامور ہے، یہ میرے آقا کا منصب اور مقام ہے۔ کوئی ان مثالوں سے یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کا مقام گھٹ گیا، نہیں، یہ صرف مثالیں کس لیے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے لیے، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا کریم نے یہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ کیوں لیا؟ خندق کھودنے میں حصہ کیوں لیا؟ تاکہ جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے یہ مزدوری کرنا سنت بن جائے۔ ایک تو حلال روزی لوگ کمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ سمجھ کر عمل کریں گے کہ میرے نبی کی سنت ہے تو ثواب زیادہ ملے گا. توجہ اس طرف بیٹا رکھنی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان ساری کائنات سے بڑھ کر حضور کی شان اور عظمت ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس کے بعد دیکھیے سفر میں حضور علیہ السلام جنگل سے لکڑیاں کیوں لائے؟ تاکہ جو لوگ لکڑیوں کا کام کریں گے، لکڑہارا ہوگا جو، اس کے لیے بھی لکڑیاں اکٹھی کرنا سنت بن جائے. یہ سارے عمل حضور علیہ السلام نے کس لیے کیے؟ کہ بھئی میری سنت بنے. جب میری سنت بنے گی تو امت کو ڈبل ثواب ملے گا اگر امت یہ سمجھ کے عمل کرے گی کہ بھئی حضور کی سنت ہے. تو بیٹا اس کو اس طرح سمجھنا ہے، ذہن میں رکھنی ہے یہ بات. معاشرے میں کیسی فضا پیدا ہوتی ہے؟ مساوات سے. لوگوں کی تاثر کیسا پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر؟ امن و امان کی فضا معاشرے میں پیدا ہوتی ہے اور معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ اثر ہے مساوات انسانی کا معاشرے کے اوپر کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، امن و امان معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشی اور مسرتوں کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں. وہ معاشرہ پرسکون رہتا ہے، وہ معاشرہ بہترین رہتا ہے جس معاشرے میں مساوات انسانی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. مساوات اس کا عنوان تھا. آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہے. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.